عام طور پہ میں لوگوں کے کویشچنز کا جواب دیتا ہوں ویڈیوز میں اور لیگل کویشچنز کا لیگل آنسر دیتا ہوں، لیکن آج میرا ایک دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آرٹیکل 92 کو لے کر اتنی زیادہ کھچڑی کیوں پکی ہوئی ہے، اتنے زیادہ کویشچنز جو ہیں وہ کیوں ہیں، اتنے زیادہ کویشچنز کے طرح طرح کے جواب کیوں ہیں۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ پرتگال میں نہیں رہنا چاہتے اور آپ آرٹیکل 92 کو پھر بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا قانونی جواب یہ ہے کہ آپ کو پرتگال میں رہنا ہے، آپ پرتگال میں رہیں۔ تو پھر آپ کو یہ جواب کیوں دیا جاتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ صرف پیسے دیں، آپ کا کام ہو جائے گا؟ یا اگر کوئی ایسا سوال ہے آپ کا جس کا جواب قانونی طور کے اوپر بہت مختلف ہے، تو آپ کو یہ جواب کیوں دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ صرف پیسے دے دیں؟ اور یہ جواب آپ کو کن لوگوں کی طرف سے آتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اس کو یہ بتانا کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے۔ یا جب آپ ایک باقاعدہ لائر کے پاس جانا چاہتے ہیں، یا جب آپ ایک باقاعدہ لیگل کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد کے جو 4 5 6 لوگ ہیں وہ کیوں آپ کو پکڑ دکڑ کے تو اپنے لائر کے پاس یا اپنے کنسلٹنٹ کے پاس یا خود ذاتی طور پہ آپ سے پیسے کیوں لے لیتے ہیں؟ میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ جب آپ اپنے مستقبل کو بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ لوگوں کی باتوں میں، آپ ریسٹورنٹس پر بیٹھے ہوئے چند ایک لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ چند ایک نامی گرامی سو کالڈ لوگوں کی، کنسلٹنٹس کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ ایک پراپر آفس کو وزٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ پراپر پرتگیز لائرز کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے مستقبل کا سوال ہے، آپ اپنے مستقبل کو چند روپیوں کے لیے کہ شاید اس کی فیس سستی ہے اور اس کی مہنگی ہے، آپ اپنے مستقبل کو چند روپیوں کے لیے کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آرٹیکل 92 کو لے کر بڑا ہی ایک عام سا آرٹیکل ہے۔ اس کا آرٹیکل یہ کوئی قتل کا آرٹیکل نہیں ہے کہ یہ 302 کا آرٹیکل ہے اور آپ کو ٹرائل چاہیے اور آپ کو فیئر ٹرائل چاہیے اور آپ کو کراس ایگزامینیشن چاہیے، چیف ایگزامینیشن چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے معاملات نہیں ہے۔ تو ایگزامینیشن آپ نے اپنی خود کرنی ہے۔ آرٹیکل 92 میں 2 چیزیں ہیں، آپ کا ایڈمیشن اور آپ کا عدالت میں کیس، اور آپ کی اپائنٹمنٹ اور کنسرنڈ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس مکمل اور جمع کروانے کے بعد آپ کا کارڈ۔ میری اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے اوپر میں نے آپ کے اس سوالات کے، جو آپ کے سوالات ہیں کہ کیا پرتگال میں ہونا چاہیے، کیا پرتگال چھوڑ کے جا سکتا ہوں، کیا یہ کارڈ مجھے جو ہے 1 سال کا ملے گا، 2 سال کا ملے گا، کیا یہ نیشنلٹی مجھے لے کر دے سکتا ہے، کیا اس کارڈ کے اوپر میں کاروبار کر سکتا ہوں، جاب کر سکتا ہوں، کیا یہ رینیو ہوگا نہیں ہوگا، اس ساری چیزوں کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر طرف گوگل کے اوپر باقاعدہ ہماری لا فرم کے آرٹیکلز چھپے ہوئے ہیں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان سوالات کے جواب ان سے جا کے لیا کریں جن کو جواب دینے کی ڈگری موجود ہے، جواب دینے کا اختیار موجود ہے، جواب دینے کی ان کے پاس استطاعت ہے۔ ان سے مت لیا کریں جن کے پاس اس چیزوں کی استطاعت یا ان چیزوں کی ڈگری یا ان چیزوں کے پروگرامز نہیں ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ خود ذمہ دار ہیں اچھے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے، اور خود ذمہ دار ہیں بوڑھے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے۔ میری آپ سب لوگوں سے اپیل بھی ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا بھی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو بہترین طریقے سے سوچ سمجھ کر پرتگال میں آئیں یا کسی بھی کنٹری میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے ساتھ ناانصافی بالکل بھی نہ ہونے دے اور آپ کے ساتھ انصاف ہو۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی کیونکہ میرے دل میں کچھ اس طرح کی باتیں تھی، مگر مجھے اس چیز کا بھی بخوبی یقین ہے کہ میری ویڈیو جتنی مرضی لمبی ہو، میرے سننے والے جو ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میری باتوں سے پیار کرتے ہیں جیسے میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔